الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جن آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے یہ سورہ آل عمران کی ہیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ منافقین مدینہ کا ذکر فرما رہے ہیں کہ مدینے کے جو منافقین تھے کہ وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو کیسی تکلیفیں اذیتیں پہنچاتے تھے اور اسلام کی نقصان پہنچانے کے لیے وہ کیسی کوششیں کرتے تھے، اس کا ایک مختصر سا تذکرہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں ذکر فرما رہے ہیں. ابتدائی دو آیت میں اللہ نے کہا کہ یہ کافرین جو منافقین ہیں ان کے پاس اگرچہ کہ دنیا بہت ہے، مال دولت ان کے پاس بہت زیادہ موجود ہے، لیکن ان کا مال اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کو روک نہیں سکتا، ان کی یہ دولت اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کو بچا نہیں سکتی. یہ لوگ ہر حال میں جہنم میں جائیں گے، جہنم کا انگارہ بنیں گے. تو پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز ان کو کام نہیں آئے گا ان کا مال اور نہ ہی ان کی اولاد من اللہ شیئا کچھ بھی. واولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. آپ اس سے پہلے بھی یہ بات سن چکے ہوں گے کہ زمانہ جاہلیت میں جن کے پاس مال اور اولاد، نرینہ اولاد ہو، وہ معاشرے کا سب سے معزز اور بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا. جس کے پاس مال بھی زیادہ ہو، نرینہ اولاد بھی زیادہ ہو، تو وہ معاشرے کا معزز آدمی سمجھا جاتا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس مال بھی ہے اور ہماری اولاد جو ہماری طاقت ہے، ہمیں ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے یہ ہمارے بچائیں گے، دفاع کریں گے. تو اسے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یا تو ان کی تردید فرمائی
تو یا تو فرمایا کہ یہی دونوں چیزیں تمہارے لیے آزمائش ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہاری اولاد اور تمہارا مال یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ 2-3 جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر ایمان والوں سے بھی کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے تم کو غافل نہ کر دے۔ چونکہ جس کے پاس مال بھی زیادہ ہو اور اولاد بھی ہو تو وہ آدمی خوش فہمی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اس کی عقل ٹھکانے میں نہیں رہتی، وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں، تو کہیں آدمی دھوکے میں نہ پڑ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا کہ تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو اس طرح کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو گھاٹے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ان کو منع فرمایا کہ یہی چیزیں تمہارے لیے دھوکہ بننے کا سبب ہے، اور اس میں دوسری آیت میں فرمایا کہ یہ تمہارے لیے یہی آزمائش ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے اب یہاں جواب دیا، دنیا میں تو یہ تمہارے لیے دھوکے کا سبب بن سکتا ہے، فتنے کا سبب بن سکتا ہے، لیکن آخرت میں یہی تمہارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اگر ان کی صحیح تربیت نہ ہو، اگر وہ ایمان نہ لائیں اور اپنی اولاد کو بھی ایمان پر نہ لگائیں، تو پھر یہی چیزیں کہ تم کو جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب بنیں گے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہرگز کام نہیں آئے گا ان کو، ہرگز ان کو بے نیاز نہیں کرے گی ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد، من اللہ شیئا اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب آگے اللہ نے ایک مثال سے اور مزید اس بات کو تاکید کے ساتھ سمجھا رہے ہیں۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی مثال ایسے ہیں کہ جس طرح کوئی آدمی دنیاوی زندگی میں کوئی چیز خرچ کرتا ہے ایمان کے بغیر اگر کوئی آدمی مال و دولت خرچ کرے اسے وہ نافع نہیں ہوگا، نفع نہیں دے گا، وہ آدمی اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایسی ہے، کمثل ریح فیہا صر اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکت، جیسا کہ ایک ہوا ہو اور جس میں گرم ہوا اگر پیدا ہو جائے، اس کے اندر اولے پیدا ہو جائے جو کھیتی کو جلانے کا ذریعہ اور سبب بنے گے۔ جب ہوا تیز چلتی ہے اور اس میں لو اگر چلتے ہیں تو وہ کھیتیوں کو برباد کر دیتے ہیں، کھیتیوں کی کھیتیاں اجڑ جاتے ہیں، حالانکہ ہوا ہے، لیکن اگر ہوا کے اندر سر پایا جائے، اگر اس کے اندر گرمی اگر پائی جائے، وہ کھیتیوں کو جلا کے راکھ کر دیتی۔ تو اسی طرح تو یہ ان کی حالت یہ ہے کہ دنیا میں اگر یہ اپنی اولاد کے ہوتے ہوئے، اپنے مال کے ہوتے ہوئے اگر یہ لوگ خرچ کرتے ہیں بغیر ایمان کے، تو ان کی زندگی میں جتنے انہوں نے اچھے کام بھی کیے ہو تو سارے کام بیکار ہو جائیں گے، ضائع اکالت ہو جائیں گے، گویا وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال کے ذریعے سے بات سمجھا ہے۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اس دنیاوی زندگی میں، کمثل ریح، جیسا کہ مثال ہے ہوا کی، فیہا صر، جس میں پارا ہو اور جس میں گرم لو ہو، اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم، ظالم قوم کی کھیتی کو جلا کر راکھ کر دے، فاہلکت، پس وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون، اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، وہ اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی مار رہے ہیں۔ تو یہ آدمی پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ان کے گناہوں کا ذریعہ اور سبب ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس مضمون کو اللہ نے کئی جگہ ذکر فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جتنے خشکی میں اور تری میں، جنگلوں میں یا سمندروں میں، بیابانوں میں جو کچھ بھی فساد رونما ہوتا ہے، زلزلوں کی شکل میں یا طوفانی آندھیوں کے شکل میں اور اسی طرح بارشوں کی شکل میں،
یہ سب تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذابات ہیں یہ ان کی کرتوتوں کا نتیجہ ہے، بما کسبت ایدی الناس۔ تو آج ہم بارہا سن رہے ہیں کہ فلاں جگہ بارش اتنی زیادہ ہوگی، کئی علاقے زیر آب ہو گئے، کئی علاقے ڈوب گئے، آدھی بستی زیر آب ہو گئی، اور کئی علاقے ڈوب گئے، پانی داخل ہو گیا۔ تو یہ تمام جو پریشانیاں، یہ تمام جو مصیبتیں آتی ہیں، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، بما کسبت ایدی الناس۔ تو قرآن میں اللہ نے اس کو کئی جگہ ذکر فرمایا۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نقصان ہوتا ہے، یہ جو جانیں تلف ہوتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کے مال نقصان ہوتا ہے، تو ہم نے تو کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، یہ ان کے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ الف لام میم سجدے میں 21ویں پارے کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم تم کو بڑے بڑے عذابات سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابات کا مزہ چکھائیں گے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ تم اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، تاکہ تم گناہوں سے توبہ کرو۔ یہ جو عذابات آتے ہیں زلزلوں کی شکل میں، آندھیوں کی شکل میں، طوفانوں کی شکل میں، اور اسی طرح بارشوں کی شکل میں، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں۔ ہم اس کو بڑا عذاب سمجھ رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہی چھوٹے عذابات ہیں۔ بڑے عذابات تو اور بعد میں آنے والے ہیں، یا مرنے کے بعد بڑے بڑے عذابات ہیں۔ ان کے بڑا عذاب آنے سے پہلے اللہ اس طرح چھوٹے چھوٹے عذاب کو لے کر آتے ہیں، تاکہ دیگر جو بندے ہیں اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں، اور اس کو نصیحت حاصل کریں، اور توبہ کریں، اور اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ سب لوٹ کر آ جائیں۔ بات عذاب کی آ گئی، تو بات کے عذاب کے متعلق میں آپ کے سامنے بات عرض کروں۔ عذاب دو قسم کا ہوتا ہے، عذاب دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک عذاب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ انسانوں کے جانوں اور مالوں کو، جانوروں کو، اور اسی طرح آبادیوں کو اللہ تعالیٰ ختم کر کے، نیست و نابود کر کے اللہ تعالیٰ عذاب کو لے کر آتے ہیں۔ یہ عذاب ہے، کہیں بستی کی بستی ڈوب گئی، کہیں علاقے کا علاقہ ختم ہو گیا، کہیں زلزلہ، یا اللہ حفاظت فرمائے، کہیں زلزلہ آئے گئے، منٹوں سیکنڈوں کے اندر پوری بستی زمین کے اندر چلی۔ تو اس طرح کے یہ جو بڑے بڑے عذابات ہیں، تو بظاہر ہمیں بڑے بڑے عذابات ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ چھوٹا عذاب ہے۔ یہ عذاب جس میں انسان کی جان اور مال، ان کی آبادیاں، ان کی بستیاں، ان کے جانور اس طرح کے اس میں برباد ہو جاتے ہیں، لیکن یہ چند مہینوں کے بعد یا 1-2 سال کے بعد اس کی تلافی ہو سکتی ہے، اس کی تلافی ہو سکتی ہے۔ لیکن جو عذاب کی وہ دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذہنوں کو اللہ مفقود کر دیتا ہے، ان کی نسلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں سے دور دین کو نکال دیتے ہیں، جس کو مسک سوری کہا جاتا ہے، مسک حکمی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو قوم کو برباد کرنا چاہتے ہیں تو تعلیمی اعتبار سے، اور اسی طرح ان کو اللہ تعالیٰ ان کی صلاحیتوں کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ تو یہ دو قسم کے عذابات، یہ جو عذاب کو ہم بڑے عذاب سمجھتے ہیں، لیکن اس کی تلافی ممکن ہے۔ مولانا ادریس صاحب کانگروی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن کے اندر اس کی بڑی وضاحت فرمائی، تفسیر کے ساتھ ذکر فرمائی۔ امام رازی ان کی کتاب کے حوالے سے، تفسیر کبیر کے حوالے سے لکھا ہے، یہ جو عذاب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کے اندر سے صلاحیتوں کو ختم کر دینا، ذہنی اعتبار سے ان کو مسخوط کر دینا، تو یہ کوئی معمولی عذاب نہیں۔ یہ عذابات جو چلتے ہیں نسل در نسل چلتے ہیں۔ اب جب عذاب کسی قوم کے اندر یا کسی خاندان کے اندر یہ عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابات ہیں۔ یہ جو عذاب ہوتا ہے یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر آج جو ہمارے نوجوان بچے پڑھ رہے ہیں ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں رہی، ان کے اندر وہ ذہانت نہیں رہی۔ آج ایک جوان بچہ بھی کہتا ہے کہ میں بھول گیا،
مجھے بھولنے کی عادت ہے، کہے کہ میں بھول گیا، مجھے کوئی بات ذہن میں نہیں رہتی، حالانکہ بالکل جوان ہے، 17 18 19 سال کا ہے، تو کہتا ہے کہ میں بھول گیا۔ تو یہ ذہنی اعتبار سے تو آدمی کا مفقود ہو جانا یہ کوئی معمولی سے نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح قوم اور اقوام کو اس طرح ان کو تعلیم سے اور اللہ تعالیٰ کی عبادتوں سے ان کو دور کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے آج جو دشمن یہودی جو یہ کام کر رہے ہیں، یہی کام کر رہے ہیں، یہی ذہنی اعتبار سے ہمارے نوجوان ہمارے کنٹرول میں آ جائیں، سب کچھ ہمارے رہیں، ہماری اولاد کو ہم تربیت کر رہے ہیں، ہم کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پوری کر رہے ہیں، ان کے تمام اخراجات کو برداشت کر رہے ہیں، اور ان کی بیماری پہ تمام چیزیں برداشت کر رہے ہیں، لیکن پوری ذہنی اعتبار سے ان کا کنٹرول ان کے ہاتھوں میں آ گیا ہے۔ یہی نیٹ کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، ان گیموں کے ذریعے سے آج نوجوانوں کو خریدا جا رہا ہے۔ ہم غیر محسوس طریقے سے ذہنی اعتبار سے ہم ان کے غلام بنتے جا رہے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ آپ ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، آپ سب پڑھے لکھے تعلیم یافتہ ہیں، تو آپ اس پر غور کر کے دیکھیں کہ آج بچوں کا کیا حال ہو رہا ہے۔ یہ اسے معمولی نہ سمجھیے، یہ عذاب کی دوسری قسم ہے، یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارے بچے تو اس ذہنی اعتبار سے غلام بنتے جا رہے ہیں، تو دوسروں کے حوالے ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ جو میں عام طور سے بیانوں کے اندر بھی بیان کرتا ہوں کہ یہ جو سب سے پہلا جو خطرناک ہے وہ گیم ہے۔ جو گیم ہمارے بچے کھیلتے ہیں، ہمارے بچے اور بچیاں کھیل رہے ہیں، بڑے کیا چھوٹے سب اس کے اندر ہیں، تو وہ گیم جو اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو گیم دیتا چلا جاتا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت خطرناک ہے۔ ذہنی اعتبار سے آدمی بچہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب پوچھے کہ 10 12 سال 11ویں 12ویں پڑھنے والا بچہ، 6ویں کلاس پڑھنے والا بچہ خودکشی کیسے کر، اس کے ذہن میں یہ بات کیسے آئی کہ میں ماں نے ڈانٹا اور ٹیچر نے مجھے کلاس کے باہر کر دیا، تو یہ بات ذہن میں کیسے آئی؟ تو یہی ہے وہ گیم ہے جو اس کو برباد کر رہا ہے، خودکشی پر آمادہ کر رہا ہے اور گناہوں کی طرف آمادہ کر رہا ہے، اور نہ جانے کتنے واقعات آ رہے ہیں، رونما ہو رہے ہیں۔ تو یہی چیز یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے کہ کوئی معمولی عذاب نہیں۔ یہ جو عذابات ہیں، زلزلوں کا، آندھیوں کا، طوفانوں کا، یہ معمولی عذاب ہے، اس کی تلافی ممکن ہے، یہ صرف جان و مال کا نقصان ہو سکتا ہے، اور اس کی تلافی حکومت یا دیگر عمراء کر سکتے ہیں، لیکن اس کی تلافی ناممکن ہے۔ الا یہ کہ الا من اتقی، جو تقوی اختیار کرے، جو گناہوں سے دور ہو جائے، جو توبہ کرے، الگ چیز ہے، ورنہ مجموعی اعتبار سے ہم غیر محسوس طریقے سے ہم بس ہمارے بچے، ہم سب کچھ ہم دوسروں کے حوالے ہو رہے ہیں، اب بس وہ دنیا میں بیٹھ کر ریموٹ کی طرح پوری دنیا کو استعمال کر رہا ہے۔ آج یہ حال ہے، تو خدا نہ کرے بولتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے کہ آپ سے 10 سال کے بعد کیا ہوگا۔ ہمارے ان بچے جب وہ جوانی کے قدم رکھیں گے، جب وہ زندگی کے آگے موڑ پہ چلیں گے، تو ان کا کیا حال ہوگا، کس رخ پہ جائیں گے، کیا ہوگا ان کا مستقبل۔ تو اسے بہت ہی لمحہ فکریہ ہے، اسے معمولی نظر انداز نہ کریں۔ الحمدللہ کئی جمعوں میں بیانات میں یہی کہتا آ رہا ہوں الحمدللہ۔ تو اسے معمولی مت سمجھو کہ بچہ تنہائی میں بیٹھ کر موبائل استعمال کر رہا ہے، راتوں کے 11-12 بجے تک ہمارے بچیاں بستروں پہ تو ہم موبائل استعمال کر رہے ہیں۔ اب ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال ہے، ہم نے ایک بچے کو ایک روم دے دیا، ایک کمرہ ہم نے دے دیا، تباہی کے گڑھے میں تم ڈال رہے ہو۔ کہ بڑا بچے کا وہ کمرہ ہے، وہ اس کا کمرہ ہے، وہ اس کا کمرہ ہے، اب چھوڑ دی، اب ان کے حوالے ابھی سے کر دیے۔ تو یہ سب، اور ہر ایک کے گھر میں جتنے افراد ہیں ان ایک افراد کا ایک موبائل ہے، تو یہ خود ہم اسباب کا ہم اختیار کر رہے۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ظلم نہیں کیا، تم خود اپنے اوپر ظلم کر رہے۔ وما ظلمہم اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ جب مصیبت آ کھڑی ہوتی ہے تو پھر روتے ہیں، واویلا مچاتے ہیں، ہنگامے کرتے ہیں، ایسا ہو گیا، تو یہ خود ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ تو وما ظلمہم اللہ ولکن انفسہم یظلمون۔ قرآن چونکہ قیامت تک کے لیے یہی اصول جو 1400 سال پہلے تھا، وہی اصول قرآن کا آج بھی ہے، اور قیامت کی صبح تک بھی یہی اصول ہے۔
اس میں نہیں دیکھا جائے گا کہ اس میں مالدار ہے، غریب ہے، عالم ہے، جاہل ہے، نہیں، سب کے لیے یہی اصول ہے۔ جو بھی ظلم کرے گا اپنی جانوں پر تو اللہ تعالیٰ ان سزاؤں کے اندر ان کو مبتلا کر دے گا۔ تو ذہنی اعتبار سے تو ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، کہ سوچتے ہیں تو کبھی کبھی ہم تنہائی میں بیٹھ کر سوچتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں، اور بس کیا ہوگا مستقبل ان بچوں کا، یہی ہماری فکر ہے۔ تو اس سے میرے دوست، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو آیت قرآن اللہ نے عطا فرمائے، تو ہم بچوں کو اب ایک طریقہ کیا ہے، اب جب یہ بات آتی ہے تو اب کیا کریں، کیا اب طریقہ کار بھی تو ہونی چاہیے نا۔ صرف بیماریاں بتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ ڈاکٹر ہیں، اب تشخیص کر کے پھر دوائی دیتے ہیں اور آگے پرہیز کرنے کی بات کرتے ہیں، تو دوائی دینے کے بعد کہتے ہیں کہ آئندہ اس طرح کریں، پرہیز کے ساتھ رہیں، ان دوائوں کا استعمال کریں، انشاءاللہ آپ صحت رہے گی۔ تو اب کرنا یہ ہے کہ ہم بچوں کا رخ موڑیں، بس ایک ہی کام، اس میں تھوڑی محنت لگے گی، تھوڑا وقت لگے گا۔ بچے اسی موبائل کو استعمال کر رہے ہیں، اسی موبائل کے ذریعے سے ان کو دین کے رخ پہ لگاؤ۔ آسان طریقہ یہ ہے، لیکن باپ کو چاہیے، ماں کو چاہیے کہ تھوڑا وقت دے کر بیٹے، اب ان سے کہے کہ بیٹے آپ روزانہ، ایک مثال دے رہا ہوں کہ روزانہ آپ اذان 5 وقت سنتے ہیں، ہاں سنتے ہیں، آپ کی مسجد کے مؤذن سب اذان دیتے ہیں، اب دیکھو ان سے کہے کہ دیکھو یہ موبائل میں یہ اذان، سعودی کے اذان آتے ہیں، اب اسے سنیں، رخ اس طرح موڑے۔ تو اسی طرح آپ جس مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کے امام صاحب اچھے نقلات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں آج تمہارے امام صاحب نے مغرب کی پہلی رکعت میں کون سی پڑھی، تو چونکہ مغرب میں چھوٹے سورہ پڑھتے ہیں تو وہ کہے گا کہ مجھے معلوم نہیں، یا کچھ کہے گا تو کہے گا دیکھو موبائل میں اس سے بہترین جو امام سدیس ہیں، حرم کے امام ہیں۔ تو اس طرح ان کو تھوڑا تھوڑا روزانہ 15-20 منٹ ان کے ساتھ بیٹھ کر اسی موبائل کے ذریعے سے تھوڑا تھوڑا ان کا رخ پھیرے۔ اب جب بچے کو موبائل ہی کے راستے سے اگر دین پہ لگا دیں گے، اذان پہ لگائیں گے، نماز پہ لگائیں گے، یا اس کے جس اسکول میں اس کا جس سبجیکٹ ہے اگر وہ سوال و جواب کا ہے، اگر اس میں ہو تو اسلامی کوئز آتا ہے، سوال و جواب کا آتا ہے، تو اس کو لگائے کہ بیٹے دیکھو اس میں یہ سوال ہے، سب سے پہلے نبی کون تھے، سب سے آخری نبی کون تھے، کتنی کتابیں ہیں، آسمانی کتنی کتابیں ہیں، کن کن کے اوپر کتابیں نازل ہوئی۔ تو اب ان چیزوں میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اللہ سے دعا بھی کریں۔ شرط اس کے ساتھ یہ ہے کہ خود ہم موبائل صحیح استعمال کریں، ماں باپ صحیح موبائل استعمال کریں، ورنہ ماں باپ موبائل کا گانا بھی سنیں، میوزک بھی سنو، اب بیٹے بچے سے کہو تو کیمل نہیں ہوگا۔ جب تک عملی طور پر ہم قدم نہیں اٹھائیں گے، اگر ہم بچوں کے مستقبل چاہتے ہیں تو ہم تھوڑی سی قربانی دیں، ہم لاکھوں کے پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو ہم خرچ کر کے ہم کسی مصیبت کو برداشت کر کے بچے کی علاج وغیرہ کر لیتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے ان کے دین کی فکر نہیں کی، ان کی خبر کی ہم نے کبھی فکر نہیں کی، ان کے مستقبل کی فکر نہیں۔ تو اس لیے ماں باپ آپس میں طے کر لیں کہ ہم آئندہ غلط استعمال نہیں کریں گے، ہم بھی نماز سنیں گے، اذان سنیں گے، کسی کی تراویح سنیں گے، کسی کا قرآن سنیں گے۔ تو یہ سلسلہ اگر ہم نے شروع کیا تو اب دھیرے دھیرے ہم اس کو اسی راستے پہ لگائیں گے۔ تو آج یہی ایک راستہ ہے جو ہماری سمجھ میں آتا ہے، تو اسی راستے سے ہم ان کو موڑنا ہے، ورنہ موبائل چھین لیں گے تو کام نہیں چلے گا، بچہ ضد پہ آ جائے گا، کھانا بند کر دے گا، رس جائے گا، کہ گھر سے باہر کہیں چلا جائے گا۔ آج بچے تو الرحمن والحفیظ، کسی کو مارتے ہوئے 4 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے، مارنے کے بعد انہیں کیا کرے گا بچہ۔ تو اس لیے تو موبائل چھیننے سے پہلے تو موبائل کا استعمال ہی صحیح ہونا چاہیے، اور اس کے بعد بھی آپ کی بہت ساری مثالیں شکل ہیں، الحمدللہ آپ تو صاحب پڑھے لکھے ماشاءاللہ آپ سب ڈاکٹرز ہیں، تو اس لیے آپ کے پاس بھی جو پیشنٹ آتے ہیں تو اس قسم کے ہو تو آپ ان کو تھوڑی دیر 2-3 منٹ ہی صحیح، آپ تو بہت مصروف رہتے ہیں، ان سے کہیں کہ ایسے کریں تو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ تو ابھی ہمارے علماء میں ایک بات ہوئی تو اس میں ایک ڈاکٹر کی بات ایسے آئے تو بس تو کوئی بھی مریض ان کے پاس جاتا ہے تو پہلے کہتے بیٹھ تم کہ نماز پڑھتے کہ نہیں پڑھتے، پوچھتے ہیں ابھی الحمدللہ، میں نہیں کہتا کہ آپ نہیں کر رہے الحمدللہ، ایک بات ایک مثال،
تو پھر اگر ڈاکٹر کوئی بات کہتے ہیں تو دوسرا خدا کے بات کا درجہ ڈاکٹر کو دیتے ہیں آج. اگر وہ کوئی کہتے ہیں کہ تمہیں بیماری ہے، تمہیں پرہیز کرنا ہے، تو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے منع کیا، ہم نہیں کھائیں گے. اللہ نے آپ کو وہ مقام دیا ہے، آپ کی بات کی رانج رکھتے ہیں ہر کوئی. تو ایسے وقت میں ہم ان کو نماز کی ترغیب دیں، ہم ان کو موبائل کی چھوڑنے کی ترغیب دیں، 2 منٹ بول دیں تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. بہرحال یہ نہ سمجھے کہ میں نصیحت نہیں کر رہا ہوں، تو بات آ گئی تو بات آپ کے سامنے عرض کر، تو میں نصیحت کے قابل تو نہیں ہوں. تو بہرحال تو اس طرح آج ہر جگہ علماء میں، عمائدین میں، ذمہ داروں میں یہی فکر ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں کے اندر کیسے برائیاں اور نشہ آور چیزیں کتنی تیزی کے ساتھ عام ہوئے. اللہ اکبر. اگر صرف میں حالات سناؤں تو پوری رات ہو جائے. صرف ہمارے بستی کے آس پاس کے بستی کے حالات سناؤ، ہمارے نوجوانوں کے حالات جو بگڑ رہے ہیں، تو ہاتھ ایسے سامنے آ رہے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، خون کے آنسو بھی روئے تو کم ہے. ابھی 6 7ویں پڑھنے والا نشے کا عادی ہو رہا ہے، اور وہی اسکول میں رہ کر وہی دوسروں کو تقسیم کر رہا ہے، پورے پروف کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ. میں یہیں بیٹھ کر آپ کو پیش کر سکتا ہوں الحمدللہ. تو ایسے بچے اسکولوں کے اندر اپنی دوستیوں کو، اپنے دوستوں کو اس طرح بربادی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اب ان کو آتا کہاں ہے؟ یہ نشے کی چیزیں ان کو آتا کہاں ہیں؟ یہ سونگنے کی چیزیں کہاں سے ان کو آ رہی ہیں؟ ان کے پیچھے کون کام کر رہا ہے؟ کون سی ٹیم ان کے پیچھے کام کر رہی ہے؟ الامان والحفیظ. تو بچے تو بچیاں بھی اس کے عادی ہوتی جا رہی ہیں، ہماری لڑکیاں بھی. بہرحال اس لیے ایسے وقت میں تو یہی مسئلہ ہے. تو صرف علماء اس میں نہیں ہو سکتا، علماء کے ساتھ اور عمرا بھی ہو، ذمہ دار بھی ہو. اور اسی طرح یہ بھی بات ہمارے درمیان علماء میں بات آئی، تو اس میں جو سیاسی لوگ ہیں، جو MC وغیرہ ہوتے، وہ بھی ساتھ ہیں. کیوں؟ ابھی میر بشارم کہ اس کے اطراف کی کارگزاری آئے تو ہمارے ایک عالم دین جو مشہور مقرر ہیں، تو انہوں نے اسی پر کام کرے. تو جا کر نوجوانوں کو دعوت دی اور کہا کہ بیٹے ان کو بٹھا کر چائے وغیرہ پلا کر، بات آ گئی تفسیر کی مطابق تو نہیں، تو بات آ گئی تو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. تو انہوں نے اپنا واقعہ خود سنایا. وہ جو نشے کا عادی تھا، اس کے پینٹ میں وہ پاکٹ جو سفید ہوتے نا، وہ پاؤڈر ان کے جب میں تھا. تو اس بچے کو سمجھایا تو 1 2 دن تو خاموش رہا. پھر دوسرے دن سمجھائے تو اس نے ڈٹ کر کہا کہ حضرت تمہیں سب اس میں آؤ نہ کہ انوالو ہونا کو تمہیں سب، یہ تمہارا کام نہیں ہے. پھر تیسری نہیں بیٹے ایسا نہیں بولتے، ایسا نہیں بولتے. حضرت میں تم نے کل بھی بولیا نہیں کہا. تیسرا چوتھے دن کے بعد رویہ کیسے بدل رہا ہے اس کا. پھر اس کے بعد کہا کہ حضرت یہ تمہارا کام نہیں، تمہارا کام نماز پڑھانا، خطبہ دینا، یہاں صبح تمہیں آؤ نہ، تمہیں کئی یہاں آتے ہیں. پھر اسے زیادہ اصرار کرنے پر جو چونکا دینے والی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ 5ویں یا 6ٹھی مرتبہ چھوٹی سی چاقو جیب سے نکال کے کہا کہ حضرت اس کے بعد تمہیں آیت یہ. اس کی عمر 18 19 20 سال تک رہے گی. ہمارا بچہ، مسلمان بچہ، اور یہ کہیں دور کی بات نہیں، بشارم اس کے اطراف کی بات، جو ایک عالم دین کے ساتھ پیش آیا، اس نے دھمکی دے رہا ہے چاقو نکال کر. تو اس لیے انہوں نے ہمارے علماء کی اس میں بات کی. تو یہ صرف علماء آج کام کریں گے تو یہ مسائل بھی آ رہے ہیں. اب اس کے بعد کئی علماء نے کہا کہ چاقو کا مسئلہ تو نہیں آیا، لیکن دھمکیوں کا مسئلہ تو آیا. علماء کو دھمکی دے رہے ہیں، اتنی پیار سے وہ سمجھا رہے ہیں، کوئی ڈرا کر دھمکا کر نہیں، محبت کے ساتھ اس کے گلے پہ ہاتھ رکھ کے، اس کے پیٹھ کو تھپک کر، چائے وغیرہ پلا کر، بٹھا کر. جب رویہ جب یہ بات چھوڑنے کی بات کہتے ہیں تو ان کا رویہ ایکٹ اچانک بدل جاتا ہے. تو کیا ہوگا آئندہ؟ تو جب یہ حال ہے تو اس سے طے ہوا کہ اس میں ہمارے ملی سیاسی بھائیوں کو ملیں گے، MC رہیں گے. تو اس طرح اگر وہ بھی ساتھ رہیں گے تو پھر ان کی ہمت نہیں ہوگی. یہ دھمکا دینے والی بات، یہ اس طرح کی بات. تو اس طرح جو ہوتا ہے، 2 سال پہلے بھی جو حالات، جو یہاں ایک ہمارے ساتھی وسیم بھائی کو جو شہید کیا، تو یہی مقصد تھا. تو انہوں نے جا کے پولیس کو حفاظت کر دیا، اطلاع کر دی، تو اسی دشمنی میں ان کو مار دیا گیا.
تو یہ حالات اس طرح ہیں. تو اس سے میرے اب آپ ہمارے بڑے ہیں تو اس لیے آپ کے سامنے بات آپ کے سامنے آ گئی. تو یہ نتیجہ اتنا خطرناک جا رہا ہے کہ ہمارے تصور سے باہر ہے. ایک دو مثالیں میں نے آپ کو سنا دی، ورنہ تو ایک لمبی فہرست اگر میں کہوں تو صبح ہو جائے. ایسے ایسے حالات سامنے آ رہے ہیں. وما ظلمهم اللہ ولکن انفسهم یظلمون. میں اس پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے جو عذاب ہو رہا ہے، عذاب جو آ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ خود ہمارے اندر کی برائیاں، ہمارے اندر گناہ، اور اسی طرح دن بدن اللہ کی نافرمانیاں ہم کر رہے ہیں، تو اس کے اثرات اولاد پر مرتب ہو رہے ہیں. تو ذہنی اعتبار سے وہ اس طرح شکار بنتے جا رہے ہیں، اور ذہنی اعتبار سے وہ مرتد ہوتے جا رہے ہیں، ارتداد کے دہانے پر پہنچ رہے ہیں. اب وہ جب ایک اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں تو کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. ان کے باپ سے اگر جا کے بات کرے تو بولے حضرت ہمارے پاس بولو نکو، میرا بیٹا نہیں ہونے تو میں کیا تبھی کر لوں. ایک بات ختم. اب کیا کریں کیا؟ گھر کے باپ سے اگر نہ کہیں وہ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں، ہمیں گھر کے باہر کب کی اسے بھیج دے، میرا بیٹا سے نہیں ہونے. ایسے حالات ہیں. تو یہ اللہ سے مانگنا بھی ہے اور اللہ کی طرف متوجہ بھی ہونا ہے. یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. ولیکن انفسہم یظلمون. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، لیکن وہ اپنے آپ پر ہم ظلم کر رہے ہیں. تو اللہ تو بڑے مہربان ہیں، اللہ بڑے رحیم و کریم ہیں. اللہ تعالیٰ تو معافی کو پسند فرماتے ہیں. تو اس لیے کہ ہم یہ فکریہ ہے. تو بہرحال آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا. آگے منافقین مدینے کا، ان کی شرارتوں کا ذکر ہے. تو ان کی شرارتیں بہت زیادہ تھیں، تو اس سے اللہ نے ایمان والوں کو منع کیا کہ ان کو دوست مت بناؤ، اپنا رازدار مت بناؤ. مدینے کے اندر آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے، صحابہ ہجرت کر کے آئے، تو وہاں بہت سارے قبیلے موجود تھے. اس کے اندر قبیلہ اوس، قبیلہ خزرج کے اندر بھی مسلمان تھے، قبیلہ نذیر، قبیلہ بنو قریظہ. تو یہ اس کے اندر زیادہ تر یہودی آباد تھے. اور پہلے سے چونکہ یہی ایک خاندان تھے، اس میں سے لوگ مسلمان ہو گئے. تو گویا یہ دونوں ایک ہی خاندان تھے. اب جو مسلمان ہو گئے اور جو یہودی ہیں، منافقین ہیں، وہ سب آپس میں ایک خاندان کے ہیں. آپس میں وہ پڑوس میں رہتے ہیں، آپس میں ان کے درمیان معاشرتی زندگی ہے، آپس میں ان کے درمیان تجارتی زندگی ہے، اور آپس میں ان کے درمیان لین دین ہوتا رہتا ہے. اسے تعلقات ان کے بہار تھے. اب جب یہ لوگ اسلام کے اندر داخل ہو گئے تو ان منافقین نے بڑی چال بازی سے تعلقات کو اور مضبوط کیا. جتنے پہلے تعلقات تھے اور زیادہ تعلقات کو مضبوط کیا. ان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کا راز نکالیں. آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی آیت نازل ہوئی؟ آج جبرائیل آئے کہ نہیں آئے؟ اللہ کا پیغام آیا کہ نہیں آیا؟ اگر آیا ہے تو کیا آیا؟ ہمارے متعلق یا ہمارے خلاف کوئی آیت اتری کہ نہیں اتری؟ یا جنگ بندی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ جنگ کی تیاریاں ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ یہ تمام جو راز کی باتیں ہوتی تھیں، ان مسلمان جو بھولے بھالے سادے سیدھے ہوتے تھے، ان سے رازوں کو اگلوا لیتے تھے. اب مسلمان تو سادے سیدھے ہیں، وہ سمجھتے کہ تو ہمارا پڑوسی ہے، یہ تو ہمارا دور کا رشتہ ہے، اسے تو میرا تعلقات تجارتی تعلقات ہیں، تو کوئی بات کہتے تھے. لیکن وہ لوگ ان باتوں کو، رازوں کو لے کر اپنے سرگنڈوں کے پاس بیٹھتے، ان کے مشورے ہوتے، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا اور ان کو آگاہ کر دیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو تم اپنے علاوہ کسی کو اپنا رازدار مت بناؤ، اپنا سگا دوست مت بناؤ. بطانہ کہتے ہیں دلی تعلق، دلی راز. تو ایسا دوست جس سے آدمی اپنا دل کی بات کہہ کر اپنے آپ کو تسلی کر لیتا ہے. دل کی بات اپنے دوست سے کہتا ہے تو تاکہ وہ ہمارے غم میں شریک ہو جائے، تو ہمارے غم کو بانٹ لیں. تو ایسے دوست کو رازدار بطانہ کہتا ہے. تو فرمایا کہ ایسے ایمان والوں کو چھوڑ کر، چاہے وہ تمہارا رشتہ دار کیوں نہ ہو، چاہے تمہارے پرانے اچھے تعلقات کیوں نہ ہو،
کبھی بھی ان کے سامنے اپنا راز مت کھولو۔ تو صاف اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو تم اپنے علاوہ کسی کو بھی اپنا رازدار مت بناؤ، لا یعلونکم خبالا، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں ذرا بھی کمی نہیں کریں گے، لا یعلونکم خبالا، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں ذرا بھی کمی نہیں کریں گے، تو وہ تمہارے خلاف سازشیں کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، تم تو ان سے محبت کرنا چاہتے ہو، مسلمان تو ان سے محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں، ان کو اپنے کھانے میں شریک کرتے ہیں، اپنی چائے میں شریک کر دیتے ہیں، لیکن وہ بہت سخت دشمن ہیں۔ کبھی کبھی دشمن کی زبان سے ایک دو دشمنی کے لفظ نکل جاتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ جو ان کی زبان سے، ان کے منہ سے جو بات دشمنی کی نکلتی ہے، اس سے کہیں زیادہ ان کے دل کے اندر چھپی ہوئی دشمنی موجود ہے۔ تو اللہ نے صاف کہا قد بدت البغضاء من افواہہم، جو کچھ دشمنی ان کے منہ سے ظاہر ہو جاتی ہے، وما تخفی صدورہم اکبر، لیکن جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے دشمنی، اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ تحبونہم ولا یحبونکم، تو فرمایا قد بینا الآیات لقوم ان کنتم تعقلون، ہم تمہارے سامنے آیتوں کے ذریعے سے ان تمام باتوں کی پوری تحقیق کر کے ہم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف تنبیہ فرما دی اور کہا کہ ان سے ہوشیار رہو، دشمن سے دشمنی ہی کی امید رکھی جائے گی۔ قرآن میں کئی جگہ آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، کئی جگہ اللہ نے فرمایا ان سے دوستی سے منع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اے ایمان والو ان لوگوں کو دوست مت بناؤ جو تمہارے دین کا کھلواڑ کرتے ہیں، جو تمہارے دین کا مذاق بناتے ہیں، ایسے لوگوں کو دوست مت بناؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو تم دوست مت بناؤ جو میرا دشمن اور تمہارا دشمن ہے، ان کو دشمنی ہی تو ان کی دلوں سے نکلے گی، ان سے محبت کی یا دوستی کی امید مت رکھو۔ تو اللہ نے صاف صاف فرمایا ان کو دوست مت بناؤ۔ جب دوست بنائے گا تو اگلا قدم یہ ہوگا کہ رازیں تم سے اگلوائے گا، تمہاری راز تم سے نکلوائے گا وہ، تو اس لیے دوست ہی مت بناؤ، بس تعلقات ہو، سلام کریں، بس سلام کریں، خیریت معلوم کریں، بیمار ہو تو عیادت کریں، مر جائے تو جنازے میں شریک ہو جائے، بس اتنا ہو، لیکن اس کو اپنا قریب کرنا، اپنا رازدار بنانا، یہ حماقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان منافقین مدینہ سے جو چار بازیاں سے منع فرمایا، مسلمانوں کے جو مدینے کے ہیں تو ان کو اعتراف فرما دی یہ تمہارے اور میرے دشمن ہیں۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں، قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، اور دشمنی ظاہر ہوتی ہے ان کے منہ سے، وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، اور جو کچھ ان کے سینوں میں دشمنی پوشیدہ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ، تحقیق ہم تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں نشانیاں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ، فرمایا کہ ہاں یہ حال تمہارا یہ ہے، تم تو ان سے محبت کرتے لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے، تم ان سے محبت کرتے ہو لیکن وہ محبت نہیں کرتے، تم کتاب پر ایمان لاتے ہیں وہ کتاب پر ایمان نہیں لاتے، بس وہ محبت کا ڈھونگ مچا رہے ہیں، خیر خواہی کا ڈھونگ مچا رہے ہیں، ان کو خیر خواہ مت سمجھو، خیر خواہانہ لباس، خیر خواہانہ چہرہ بنا کر وہ تمہارے سامنے تمہاری مجلسوں میں آئیں گے، لیکن ہوشیار اور چوکنا رہنا، یہی تمہارے جاسوس ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلسوں میں یہ منافقین رہتے تھے، جاسوس بن کر جاسوسی کرتے تھے۔ اور فرمایا آگے وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آمنا، ہم مومن ہیں، ہم پکے مومن ہیں۔ وَإِذَا قَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تمہاری دشمنی کو یاد کر کے غصے سے اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں میں چباتے ہیں، اتنا غصہ ہے تمہارے اوپر، ایسا ہوگا کہ گویا وہ اپنی انگلیوں کو چبا کے کھا جائیں گے۔ تو بعد میں انتہائی غصے میں ہوتا ہے تو اپنی انگلیوں کو چباتا ہے۔
کبھی کبھی آدمی پریشان ہوتا ہے نا، ناخن کترنے لگتا ہے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا قَلَوْا، جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں، عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، وہ غصے کی وجہ سے اپنی انگلیوں کے پوروں کو غصے سے چباتے ہیں. اللہ آگے فرمایا خل، اے نبی آپ کہہ دیجئے موتو بغیظکم، ارے کم بختو اپنی دشمنی میں مر جاؤ، لیکن کچھ بگاڑ نہیں سکتے مسلمانوں کا. خل موتو بغیظکم، مر جاؤ اپنے غصے میں، لیکن تم نقصان نہیں پہنچائے. آگے اللہ نے اس کا ذکر فرمایا. تو اس آیت میں ان کے اس چال بازیوں کا، ان کے اس تنہائی کا اور خلوت اور جلوت کی جو حالت تھی ان کی، اللہ نے اس میں کھول دیا. وہ تمہارے ساتھ جب خلوتوں میں جلوتوں میں ملتے ہیں تو محبت کا اظہار، ہمدردیوں کا اظہار، لیکن خلوت میں جاتے ہیں، تنہائیوں میں جاتے ہیں تو اس طرح دشمنی اگلتے ہیں، زہر اگل رہے ہیں تمہارے خلاف. ہاں انتم ہؤلاء، یہی لوگ ہیں تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم تمام کتاب پر ایمان لاتے ہو. واذا لقوکم قالوا آمنا، جب وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں. واذا خلوا عزوا علیکم الانامل من الغیظ، جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو غصے کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو چباتے ہیں. قل موتوا بغیظکم، آپ کہہ دیجئے نبی کہ تم مر جاؤ اپنے غصے میں. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان کی سینوں کے بھیدوں کو. آگے کی ایک آیت میں ان کی اور ایک شرارت کا ذکر، ان کی دشمنی کا ایک ذکر فرما رہا ہے. جب جہاد میں نکلنے کا اعلان ہوتا تھا تو صحابہ اپنی جان و مال لگاتے تھے. جو کچھ بھی ہوتا، گھر میں جھاڑو دے کر صحابہ لے کر اللہ کے نبی کے قدموں پہ جھولی میں ڈال دیتے تھے، تیار ہو جاتے تھے. لیکن منافقین ایک ایک کر کے آتے، چھپ کے آتے، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے چھٹی کر دیتے. کہتے کہ بیوی بیمار ہے، میں جنگ میں نہیں آ سکتا، بیوی بہت سخت بیمار ہے، میں تنہا چھوڑ کے نہیں آ سکتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ظاہری حالت کو دیکھ کر ان کو اجازت دے دیتے، یعنی جنگ سے چھٹی مل جاتی. کوئی اور آ کے کوئی بہانہ کرتا، کوئی اور ایک ایک پیچھے آتے، سب چھٹیاں کر لیتے جو منافقین ہوتے تھے. اب جب مسلمان پکے مسلمان ہیں، سب جہاد میں چلے جاتے تو یہ لوگ بیٹھ کے تماشا دیکھتے. اب یہاں سے بیٹھ کر کسی آدمی کو جاسوس بنا کر رکھتے، یا کسی کو مخبر کو، جو مخبری ہوتا ہے خبر دینے والا، مخبری کو متعین کر دیں، وہاں کی خبر ہمیں دیتے رہو جنگ میں کیا ہوا. کفار کے مقابل میں یہ مسلمان گئے ہیں، تو اگر یہ اطلاع ملتی کہ مسلمان کامیاب ہوئے ہیں تو ان کو بہت تکلیف ہوتی، بہت غمزدہ ہو جاتے ہیں کہ مسلمان واقعی کامیابی کے ساتھ واپس لوٹ رہے ہیں، تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی. لیکن جب یہ معلوم ہوتا کہ اتنے مسلمان شہید ہو گئے اور جنگ میں ناکامی ہوئی تو یہ خوشیاں مناتے تھے. تو ان کا حال اللہ نے فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تم کو کوئی بھلائی پہنچے جنگ کے اندر، تسؤہم، تو ان کو بہت برا لگتا تھا. تمہاری کامیابی ان کو برا لگتی تھی. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تم ہی کوئی نقصان پہنچ جائے، کوئی مصیبت پہنچ جائے، يَفْرَحُوا بِهَا، تو وہ خوشیاں مناتے تھے. آگے اللہ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اب فرمایا کہ ان کی چاہے خوشیاں منائیں، آپ فکر مت کرو، بس صبر کرو. اگر تم صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، دو باتوں کا حکم ہے. حالات کیسے بھی آ جائیں، ایک صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو. لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تمہارا دشمن تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، تمہارا بال تک بھینگا نہیں کر سکے گا، بشرطے کہ تقوی ہو. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غم مت ہو جاؤ، تم پریشان مت ہو جاؤ، بزدل مت ہو جاؤ. اس میں اتنا نقصان ہو گیا، اتنے ہمارے شہید ہو گئے، تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کاملین، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی آگے رہو گے اگر تمہارے اندر کامل ایمان ہے. 2 صفحے کے بعد وہ آیت بھی آ رہی ہے. تو اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں، نقصان ہو جائے بس ہم صبر کریں.
دشمن ہمیں تانا دے رہا ہے، حاسد ہمیں برا برا کہہ رہا ہے، کہنے دو، بکنے والوں کو بکنے دو، بس صبر کرے آدمی اور اپنی کمی کو دور کرے، تقوی اختیار کرے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، ان کے مکر و فریب تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کو احاطہ کیے ہوئے ہیں، تو دھیرے دھیرے وہ اللہ کے احاطے میں آ رہے ہیں، پھر اچانک اللہ ان کو پکڑے گا، تب پتہ چلے گا کیا ہے۔ تو مسلمان انشاءاللہ ہمیشہ کامیابی رہیں گے۔ حالات کیسے بھی آج ہندوستان کے بگڑ جائیں، کوئی بھی حکومت میں بیٹھ جائیں، کوئی بھی نقصان پہنچائے، مسجدوں کو شہید کرے یا مدرسوں کو بند کرنے کی ناپاک کوششیں کرے، ہمارے علماء کو پکڑ کر جیل میں ٹھونسے اور بلا کسی وجہ کے الزامات ڈال کر ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اس سے بڑی بڑی مصیبتوں کو ہم نے دیکھا ہے، بڑی بڑی آندھیوں کو ہم نے دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس آزماتے ہیں، ہمارا امتحان کا اللہ تعالیٰ امتحان کا، ہمارے صبر کا امتحان رہ رہا ہے، اور ادھر ان کی اللہ تعالیٰ ڈھیل بھی دیتے ہیں۔ پھر جب پکڑیں گے تو انشاءاللہ مسلمان ہی کامیاب رہیں گے۔ تو وقت وہ آ چکا ہے کہ دن بدن وہ اللہ کے احاطے میں آ رہا ہے، تو اچانک اللہ کی طرف سے جو گرفت ہوگی تو پھر انشاءاللہ مسلمان ہی کامیاب رہیں گے، بشرطے کہ تقوی ہو، بشرطے کہ ایمان کامل ہو، اللہ کی طرف رجوع ہونے والے ہو، تو انشاءاللہ مسلمان ہی کامیاب رہیں گے۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کرتے ہیں احاطہ کیے